ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے جنت سے نیچے زمین میں تشریف لائے تو حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حوالہ ہے تفسیر روح البیان کا، جلد نمبر 2 ہے، 114 نمبر صفحہ ہے، کہ جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے تو 300 سال تک اللہ کی عبادت کرتے رہے، 300 سال تک گریہ زاری کرتے رہے، 300 سال تک جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بخشش طرف فرماتے رہے، 300 سال تک آپ جو ہے اللہ کی بارگاہ میں گریہ زاری کرتے رہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہے۔ آخر کار 300 سال کے بعد جو ہے حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا ربی، اے باری تعالیٰ، انی اسألوکا بحق محمد ان غفرت لی، اے اللہ میں تجھ سے تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، تیرے نبی کا وسیلہ پیش کرتا ہوں، اے اللہ اپنے نبی کے وسیلے سے میری بخشش و مغفرت فرما، میری بخشش و مغفرت فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، یا آدم کیف عرفت محمدا، اے آدم تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ولم اخلقہ، ابھی تو میں نے ان کو تخلیق بھی نہیں کیا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا ربی لأنک، اے باری تعالیٰ، لما خلقتنی بیدیک، جس وقت تو نے مجھے اپنے ہاتھ سے بنایا، ورفخت فیا من روحک، اور میرے اوپر میرے اندر اپنی روح کا چراغ پھونکا جیسے تیری شان ہے، ورفعت الرأس، اور میں نے اپنے سر کو اٹھایا، فرائیت علی قوائم العرش مکتوبا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میں نے جب سامنے دیکھا تو باری تعالیٰ تیرے عرش کے پایوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا تھا، تو مجھے پتا چل گیا، انک لم تضف الی اسمک الا احب الخلق الیک، کہ تیرے نام کے ساتھ اگر کسی کا نام ہے تو یہ وہی ہے جو کائنات کے اندر جو سب سے زیادہ محبوب ہے، جو سب سے زیادہ پیارا ہے۔ تو پھر آگے حدیث چلتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے پیارے آدم یہ بات یاد رکھنا، فرشتہ تھا، نہ آدم تھے نہ ظاہر تھا، خدا پہلے، بنے ساری خدائی سے، محمد مصطفیٰ پہلے، اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا، میں جنت کو بھی پیدا نہ کرتا، میں دونوں کو بھی تخلیق نہ کرتا، میں فرشتوں کو بھی نہ بناتا، نہ میں زمین کو بناتا، نہ میں آسمان کو بناتا۔ وعزت ربی، اور مجھے میری ربوبیت کی عزت کی قسم ہے، لولا کا لما اظہرت ربوبیہ، محبوب اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے آدم یاد رکھو، اگر اس نبی کو تخلیق کرنے کا ارادہ نہ ہوتا، کائنات کو میں وجود نہ پہناتا، نہ آسمانوں کو بناتا، نہ زمینوں کو بناتا، اللہ کہ مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ اگر حضور علیہ السلام کو میں نہ بناتا تو میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ فرماتا۔ تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کی توبہ کو قبول فرمایا، اور علماء نے لکھا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کو کنارہ ملا، وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ نار نمرود گلزار ہوئی، وہ بھی مصطفیٰ کے صدقے سے، حضرت اسماعیل علیہ السلام اگر ان کے حالت پہ چھری نہیں چلتی وہ بھی نور مصطفیٰ کے صدقے سے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کائنات کے اندر تشریف لاتے ہیں اور کائنات کے اندر آ کر بتاتے ہیں، اے لوگوں وہ اللہ کا نبی ہے، وہ آخر میں آئے گا، اس کے یہ کمالات ہیں، اس کے یہ فضائل ہیں، اس کے یہ مناقب ہیں، اور اگر تمہاری زندگی میں آئے تو تم نے ان کا کلمہ پڑھ لینا ہے، تم نے ان کے اوپر ایمان لانا ہے۔ قرآن کے اندر سورہ صف اٹھا کر دیکھیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا جملہ قرآن کے اندر موجود ہے، فرماتے ہیں مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، میں ایسے رسول کی بشارت دے رہا ہوں جو میرے بعد آئے گا اور جس کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا، جس کا نام احمد ہوگا۔ آپ نے جب یہ بشارت دی، ایک حواری کھڑا ہوا، وہ کہنے لگے وہ اتنے عظیم ہیں، وہ اتنی شانوں والے ہیں، وہ اتنی برکتوں والے ہیں، اتنے معجزات والے ہیں، وہ تو آپ سے بھی افضل ہیں۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے کیا بات کر دی ہے؟ یہ بات میں پورے حوالے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے حوالے کے ساتھ۔ فرمایا تم نے یہ کیا بات کہہ دی ہے؟ وہ تو اتنی شانوں والے ہیں، اتنی برکتوں والے ہیں، ان کے نالین پاک کے اگر تسمے بند کرنے کی اجازت عیسیٰ علیہ السلام کو مل جائے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے مقدر کی بات ہوگی۔ فرمایا میں تو ہر روز یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں، اے اللہ مجھے اپنے حبیب علیہ السلام کی امت کے اندر داخل فرما، اے اللہ مجھے امت کے اندر داخل فرما۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قرب قیامت تشریف لائیں گے تو آپ سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، احادیث پڑھ کر دیکھ لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ، نبی پاک کی شریعت مطہرہ کی تبلیغ فرمائیں گے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلامی کی حیثیت سے کائنات میں تشریف لائیں گے۔ اور جب آپ کا وصال ہوگا تو جہاں آپ کا روضہ پاک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین کی طرف، قدمین شریفین کی طرف علماء نے لکھا کہ ایک قبر کی جگہ موجود ہے اور وہ جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ہے۔ آئے تو لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا حبیب اللہ نہیں کہنا چاہیے، یا نبی اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ بات بڑی لمبی ہو جانی اگر میں آیتیں پڑھوں۔ اللہ تعالیٰ نے باقی نبیوں کو جب مخاطب کیا، باقی نبیوں کو جب پکارا تو ان نبیوں کا نام لے لے کر پکارا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ابراہیم، کہیں پر فرمایا وذکر فی الکتاب اسماعیل، کہیں پر فرمایا وذکر فی الکتاب موسیٰ، کہیں پر فرمایا وذکر فی الکتاب مریم، کہ کتاب کے اندر، قرآن کے اندر کبھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، کبھی عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، کبھی ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، کبھی آدم علیہ السلام کا تذکرہ پڑھیں، الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کہ کبھی ہاتھی والوں کا واقعہ پڑھیں، کبھی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا، وذکر فی الکتاب موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کے احوال کو یاد کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر باقی نبیوں کا جب ذکر کیا ہے نا تو ان نبیوں کا نام لے لے کر کیا ہے، جب مخاطب کیا، خطاب کیا، جب پکارا تو ان نبیوں کا نام لے کر پکارا۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرنے کی باری آئی تو اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الرسول، یا ایھا الرسول، یا حرف ندا ہے اور ڈبل ندا ہے کیونکہ ایھا آ چکا ہے ساتھ، یا ایھا النبی، اے پیارے نبی، کبھی فرمایا یا ایھا المزمل، کبھی فرمایا یا ایھا المدثر۔ یہ شان ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے اگر میرے محبوب کو بلانا ہے، اگر میرے محبوب کو پکارنا ہے تو یا رسول اللہ کہہ کے پکاریں، یا حبیب اللہ کہہ کے پکاریں، یا نبی اللہ کہہ کے پکاریں، یا رحمت للعالمین کہہ کے پکاریں، یا خاتم النبیین کہہ کر پکاریں، یا شفیع المذنبین کہہ کر پکاریں۔ ہم اپنے علماء کی عظمت اور ان کی سوچ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں جو ہر موقع کے اوپر اپنے نبی کے نعرے لگواتے ہیں، ہر موقع کے اوپر اپنے نبی کی نعتیں اور حضور کا ذکر کرتے ہیں تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ یا رسول اللہ یہ وہ نبی ہیں جنہوں نے دنیا میں بھی کام آنا ہے، جنہوں نے قبر میں بھی کام آنا ہے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط دے کر بھیجا اپنے ایک صحابی کو، حضرت حذیفہ بن یمان۔ یہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، میں کبھی ان کے بارے میں ذکر کروں گا۔ ان کو خط دے کر بھیجا ایران کی طرف۔ ایران کا جو شہر تھا کسرا، کسرا کا جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا خسرو پرویز، پرویز کی طرف جو خط دے کر بھیجا اور خط مبارک کے اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی ابتدا کے اندر لکھا ہوا تھا اور اس کو اسلام کی تبلیغ کی گئی۔ اب وہ پرلے درجے کا جاہل آدمی تھا، اس نے نبی پاک کا نام لکھتے ہی دیکھتے ہی غصہ کیا کہ پہلے میرا نام کیوں نہیں لکھا۔ حالانکہ اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ جب خط لکھا جاتا ہے تو جس کی طرف سے لکھا جاتا ہے اس کا نام جو پہلے آتا ہے۔ وہ جاہل آدمی تھا، خیر اس نے غصے کے اندر آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک، خط مبارک جو ہے وہ پھاڑ دیا۔ جب اس نے خط مبارک پھاڑا اور حضرت حذیفہ بن یمان ان سے کوئی کلام نہ کیا، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی مدینے میں واپس آئے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ مدینہ پاک کے اندر واپس آئے اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ اس نے تو یہ معاملہ کیا ہے۔
हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब सुना तो किताब मदारिज अन्नुबुव्वा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 384 के अंदर और बुखारी शरीफ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 691 के अंदर हदीस का लफ्ज ये है, हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मज़्ज़ा का किताब ही, उसने मेरे नामा को फाड़ा, मेरे खत को फाड़ा, मज़्ज़क़ल्लाह मुल्का हो, तो अल्लाह ताला ने उसके मुल्क जो है उसको टुकड़े टुकड़े कर दिया। फरमाया हुज़ैफा बिन यमान तुम मुझे आप मेरे तक आज इत्तला पहुंचा रहे हो, जिस वक्त उसने मेरा खत फाड़ा था उसी रात सहरी के वक्त उस परवेज का जो बेटा था उसका नाम था शीरविया, कहा कि शीरविया उसके बेटे ने बाप को जो अपने बेटे ने ही बाप को जो वो कत्ल कर दिया। कहा उसने मेरा खत फाड़ा है और ये गुस्ताखी की है, अल्लाह ताला को यह आदत पसंद नहीं आई और अल्लाह ताला ने उसी के बेटे को उसके ऊपर जो मुसल्लत कर दिया। मुझे बातों से बात याद आ गई कि ये अबू लहब जो जिसके बारे में कुरान के अंदर आयत करीमा मौजूद है, जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दीन की तबलीग फरमाई तो अबू लहब के जो बेटा एक बेटा तो उतैबा के निकाह के अंदर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी थी जिसका नाम था सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। अब उसने अपने बेटे को कहा कि तू नबी की बेटी को तलाक दे दें, नबी की बेटी को तलाक दे दें। खैर जब तलाक दिलवाई और उसने ऊंट से जो नीचे भी गिराया और वो उनको तकलीफ आई, चोटें आई, तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने दुआ फरमाया कि ऐ अल्लाह अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि, अल्लाहुम्मा सल्लित अलैहि कल्बम मिन किलाबिका, ऐ अल्लाह अपने दुनिया के कुत्तों में से एक कुत्ता उसके ऊपर मुसल्लत फरमा, ऐ अल्लाह उसके ऊपर अपना अज़ाब मुसल्लत फरमा। ये हदीस के लफ्ज हैं। तो कहते हैं कि जिस वक्त अबू लहब ने ये सुना वो अपने बेटे को बाहर नहीं निकालता था, वो कहता था जो नबी ने कह दिया ना मानता अगरचे मैं नहीं हूं, लेकिन बात बड़ी सच्ची करते हैं, इनकी बात कभी झूठी नहीं होती। कहते एक मरतबा तिजारती काफिला मध्य मक्का से जो वो शाम की तरफ जाने लगा, उसके अंदर वो उतैबा भी गया और अबू लहब ने काफिले वालों को कहा कि मेरे बेटे की हिफाजत करनी है, अगर कहीं ठहरना पड़ जाए तो सामान जमा करके उसके ऊपर मेरे बेटे को जो वो लटाना है, बिठाना है और उनको सुलाना है। ये सारे उसने अपनी तरफ से बातें की। खैर काफिला गया, रास्ते में एक जगह आई जो उसके साथी थे वहां पर ठहरे और उतैबा को जो है वो सामान के ऊपर जो है वो लटाया गया और कहा रात तुमने यहाँ पर गुजारनी है। तो किताबों के अंदर आता है कि जंगल का बादशाह शेर, जानवरों को भी पता है हुजूर की ताजीम का। ये मैंने बड़ा जुमला कहा है कि ये बड़ा लंबा मौजू है कि जानवरों को भी पता है हुजूर अल्लाह के आखिरी नबी हैं, जानवरों को भी पता है हुजूर के अल्लाह के आखिरी के बगदाद के ऊपर मंगोलों की हुकूमत आई। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी बहुत बड़े ये हदीस के इमाम हैं और उसूल हदीस के अंदर इनकी शरह नुखबतुल फिक्र मदारिस के अंदर पढ़ाई जाती है, दरस निजामी के अंदर बकायदा 7वें साल में। तो ये लिखते हैं कि एक मरतबा जब बगदाद जो है इसके ऊपर मंगोलों की हुकूमत आई और बगदाद के जो शहजादे थे मुसलमान और उन शहजादों में से एक शहजादा वो ईसाई बन गया, तो एक तकरीब रखी गई। मंगोलों का पादरी आया और आकर बगदाद के अंदर लोगों को जमा किया गया और तकरीर करने लगा। तकरीर करते करते कहने लगा नबी पाक के बारे में, उसने गलत लफ्ज के हम अपनी जुबान पे नहीं लाते, सीधी सी बात। जब उसने नादेबा कलिमात कहे तो वहां पर एक मंगोलों का कुत्ता बंधा हुआ था और उसके गले में सोने का पटा था। वो इस तरह जो भौंकने लगा, हरकत करने लगा, तो वो बड़ा जो है ना पादरी डर गया कि ये मैंने क्या जुमला कह दिया पता नहीं। लोगों ने कहा तो उन्हें नबी के बारे में कुछ जुमला कहा है इसलिए जानवर जो है इसने हरकत की है। उसने कहा नहीं ये कुत्ता बड़ा गैरतमंद था, जब मेरा हाथ इस तरह कुत्ते की तरफ गया है ना तो इसने जो वो भौंकना शुरू कर दिया। खैर उसने दोबारा तकरीर शुरू कर दी, फिर दोबारा उसने जब गुस्ताखी की, कुत्ता फिर जो वो चलने लगा, भौंकने लगा। फिर लोगों ने कहा तू ऐसा ना कर, तू अपना काम कर, तू अल्लाह के नबी के खिलाफ को बात ना कर, ठीक है तुम्हारी हुकूमत आ गई है। उसने कहा नहीं कुत्ता बड़ा गैरतमंद था। इसने जब उसने तीसरी मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान मुबारक के अंदर बेअदबी और गुस्ताखी की, उसी वक्त कुत्ते ने अपने आप को छुड़ाया और जहां पर बंधा हुआ था वो अपने आप को छुड़ाकर उसने पादरी के
اس طرح گلے کو پکڑا، شاہ راہ کو پکڑا اور اس وقت اس کو چھوڑا کہ جس وقت پادری جو مر گیا۔ یہ بات میں یہ کر رہا ہوں، اس کے بعد کی بات کیا ہے؟ منگول جو دیکھ رہے تھے 40,000 منگول، کتنے ہزار ہے؟ 40,000 منگول، 40,000 عیسائی منگول جو ہے یہ معاملہ دیکھ کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ 40,000 منگول جو ہے یہ معاملہ دیکھ کر اسی وقت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کی عزت اور معاملات کے بارے میں بڑا غیرت مند۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور مبارک کے اندر ایک شخص تھا کہ جس نے 200 سال تک اللہ کی نافرمانی کی۔ جب اس نے 200 سال اللہ کی نافرمانی کی، گناہ کرتا رہا، جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے اٹھایا اور جا کر جو ہے وہ گاؤں سے باہر یا شہر سے باہر انہوں نے گندگی کے ڈھیر کے اوپر جسے ہم کہتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے پھینک دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی اور فرمایا اخرج فصلی علیہ، اے موسیٰ یہ میرا پیارا ہے، یہ میرا دوست ہے، یہ میرا پیارا ہے اور میرا دوست ہے، تم جاؤ اور جا کر ان کو کفن دو، ان کو غسل دو اور فصلی علیہ اور ان کا جنازہ پڑھو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے اور اللہ کے حکم کے مطابق لے کر آئے۔ پھر جب کوہ طور پر گئے تو اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ، لوگ تو اس کے بارے میں یہ کہتے تھے، تھا تو وہ بڑا نافرمان ہے، لیکن تیرا پیارا کیسے بن گیا؟ عربی کے کلمات سنیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِأَنَّهُ كُلَّمَا كَانَ نَشَرَ التَّوْرَاةَ، اس لیے کہ جب کبھی وہ تورات کھولتا تھا، جب کبھی وہ تورات کھولتا تھا، وَنَظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی اس میں گرامی کے اوپر جب اس کی نظر پڑتی قبلہ ہوں تو اسی وقت اس کو چوم لیتا تھا، وہ وضع علی عینیہ، اور اپنی آنکھوں کے اوپر لگاتا تھا۔ فرمایا کہ موسیٰ ایک تو میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا، میں نے اس کو بخش دیا، وزوجتہ 70 حورا، اور میں نے اس کا نکاح جو ہے وہ 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے، میں نے اس کا نکاح 70 حوروں کے ساتھ کر دیا ہے۔ یہ حضور علیہ السلام کے نام کی برکت ہے کہ اسلام سے پہلے یہودی، قرآن پڑھ کر دیکھے، اسلام سے پہلے یہودی نبی پاک کی آمد سے پہلے نبی پاک کا نام لے کر بنو قریظہ، اوس اور خزرج، بنو نضیر، یہ جو قبیلے تھے یہودیوں کے، یہ جو یہودیوں کے قبیلے تھے اوس اور خزرج، یہ نبی پاک کا نام لے کر مشرکین کے خلاف لڑا کرتے تھے۔ اور قرآن کے اندر کہا کہ یہ نبی کا نام لے کر جب جنگ کے لیے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کو فتح عطا فرماتا تھا۔